الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے قریب وقوف فرما رہے تھے اس وقت نازل ہوئی. اسی لیے بعض یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے یہاں ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو، جس دن وہ آیت اتری ہے، اس دن کو خوشی کا اور تقریب کا دن بنا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم، اسی آیت کا حوالہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن، کس جگہ اور کس حالت میں نازل ہوئی. یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے دن، وقوف عرفہ کے دن اور عرفات کے میدان میں، جبکہ اس وقت جمعہ کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو اس وقت 9 ذی الحجہ یہ جمعہ کے دن واقع ہوا تھا اور آپ جبل رحمت کے قریب وقوف فرما رہے تھے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ویسے پورے سال میں سب سے افضل دن 9 ذی الحجہ کا، جو 9 ذی الحجہ جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، پورے سال میں سب سے افضل دن اور ہفتے کے اعتبار سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن، سید الایام جسے کہا جاتا ہے. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنے طور پر اس آیت کے نزول کے دن کو تقریب کے طور پر منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت کے نزول کا وقت ایسا منتخب کیا ہے کہ وہ پہلے سے ہمارے لیے تقریب تھا، یعنی عید کا دن تھا. 9 ذی الحجہ کا وقوف عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا جو ہفتے کی عید ہوتی ہے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا احسان مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو میں نے پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی. شریعت کے معنی ہی ہے طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا وہ خوبیوں اور محاسن کا مجموعہ ہے. اس میں یہ ہر اعتبار سے خوبیاں موجود ہیں. اسی لیے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اسلام کی احکام کی خوبیوں پر یہ بیان فرماتے رہتے تھے کہ اسفر تاب قدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل میں کشت کے جائی اجازت. سر سے لے کر پیر تک جہاں پر بھی نظر پڑتی ہے شریعت کے جس حکم پر نظر پڑتی ہے اور جس حکم کی خوبیوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو
کے دامن کو وہ حکم اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھنے کی جگہ تو یہ ہے، یعنی ہر حکم اتنا کامل اور مکمل ہے کہ وہ حکم ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے۔ اسلام کی اور دین اسلام کی خوبیوں میں ایک خوبی اس کی جامعیت ہے، اس کا جامع ہونا۔ ہدایت کے اعتبار سے بھی جامع، ہدایت کے اعتبار سے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ فرمائی، ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی۔ آپ دیگر مذاہب، دوسرے دینوں کا مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات پر نظر دوڑائیں تو زیادہ سے زیادہ عبادات کی حد تک ان کو رہنمائی ملے گی، لیکن عبادات کے علاوہ جو دین زندگی کے دوسرے شعبے ہیں ان شعبوں سے متعلق ان کے مذاہب میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں دیکھیں کہ ان کو معاشرتی لحاظ سے آپسی رہن سہن اور سماجک حقوق حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ان کے یہاں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ شریعت رہنمائی کرتی ہے، عقائد میں بھی رہنمائی کرتی ہے، عبادات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، معاملات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، اخلاقیات میں رہنمائی کرتی ہے، معاشرتی امور میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے آدمی چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، چاہے اس کا تعلق قیادت سے ہو یا سیاست سے ہو، چاہے دنیا سے تعلق ہو یا آخرت سے تعلق ہو، ہر اعتبار سے اس دین کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ بلکہ آدمی پر جو مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، بعض مرتبہ خوشی کی حالت ہے تو خوشی کی حالت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، شریعت میں اس کے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ غم کی حالت طاری ہوتی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا تو اس موقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، شریعت کے اندر اس سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح اگر دوسرے جو حالات ہیں، مثلا سفر میں ہیں تو سفر کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر گھر کے اندر ہے تو گھر پر آدمی کو کیا حکام لاگو ہوتے ہیں، اس سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت کے اعتبار سے جامع، رہنمائی کے اعتبار سے ہماری شریعت انتہائی جامع ہے۔ اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ احکام کے اعتبار سے بھی جامع ہے، یعنی شریعت کا ہر حکم بالکل سنتولن والا، افراط اور تفریط سے ہٹ کر بالکل اعتدال والا ہے۔ اور جو چیز اعتدال والی ہوتی ہے، سنتولن والی ہوتی ہے، وہ چیز ہمیشہ رہتی ہے، وہ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اور جس چیز میں افراط و تفریط ہو، اسنتولن ہو، تو وہ چیز بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع پر حکم دیا اور عجیب عجیب طریقے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ یہ تمام آسمان و زمین اخیر میں اللہ ہی کے لیے رہنے والا۔ میراث السماوات، جیسے میراث ہوتی ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد وہ میراث اس کے ورثاء کا جبری حق ہے، مرنے والا چاہے یا نہ چاہے اس کا وہ مال اس کی اولاد کو مل کر رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام آسمان و زمین وہ اخیر میں میرے ہی اوپر رہنے والے ہیں، تم اپنے ساتھ کہیں لے جانے والے ہیں۔ عجیب انداز میں اور
جعلکم مستخلفین فی، ایک موقع پر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تم خود دیکھ رہے تھے کہ کل یہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس تھی، آج تمہارے پاس آئی، تمہارے پاس بھی رہنے والے نہیں ہیں، آئندہ کل یہ جائیداد تمہاری اولاد کے پاس آئے گی، ان کے پاس بھی رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ نسل بعد نسلیں چلتی رہے گی، تو پھر تم کیوں خرچ نہیں کرتے؟ عجیب عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس میں بھی اعتدال کی تعلیم دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں سے باندھ کر بھی مت رکھو، یعنی بخل بھی مت کرو کہ جہاں فرض مقدار ادا کرنی ہے یعنی زکوٰۃ کی شکل میں وہ بھی ادا نہیں کر دے، یا حساب کر کے ادا نہیں کر دے، ہر سال جتنی دیتے ہیں تو اس اعتبار سے اس سال بھی اتنی رقم خرچ کر دی اپنی جائیداد کا، اور ان اموال کا جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا حساب نہیں کیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بخل کرنے سے منع کیا، لیکن جب خرچ کرنے پر آؤ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا شروع کر دو۔ فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بالکل خرچ بھی نہیں کر دینا، بلکہ بقدر ضرورت اپنے پاس رکھو۔ اسی لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کروایا، 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر 50 دن کے بعد جب ان کی توبہ کی آیتیں نازل ہوئی اور ان کو پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس خوشی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، ایسا مت کرو، اپنا بعض مال اپنے پاس روکے رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انتہائی بیمار ہوئے، زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی، اور وہ صاحب مال تھے، بہت زیادہ مال و دولت تھی، اور اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی، اور وہ بھی شادی شدہ تھی، اور وہ بھی صاحب حیثیت تھی، تو بظاہر اپنی اولاد کے لیے مال بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمار ڈالنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور صدقہ کر دوں۔ حضور نے منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ 2/3 اس خرچ کر دوں۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نصف آدھا مال خرچ کر دوں۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، 1/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الثلث، ٹھیک ہے 1/3 قبول کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا الثلث کثیر، تہائی بھی زیادہ ہے۔ انک ان تدع ورثتک عالۃ اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، تو اپنی اولاد کو مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑ کر جائے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم تمام مال خرچ کر کے اپنی اولاد کو کنگال ہونے کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، اور تمہاری اولاد لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ ہر حکم کے اندر شریعت کا کوئی بھی اتنا ہی محبوب حکم ہو، لیکن اس میں بھی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں اعتدال ہے، اور دوسرا کہ ہر حکم کے اندر جہاں اخروی فوائد ہے اور آخرت کے فوائد اس میں بیان کیے جاتے ہیں،
وہیں پر دنیاوی فوائد بھی شریعت کے اندر اور شرعی احکام کے اندر موجود ہے. اور حکم کو لے لیجیے، نماز کو لے لیجیے تو نماز کے جتنے بھی اعمال ہیں، وضو ہے تو وضو کے اندر جہاں اخروی فوائد ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے بدن سے اور اعضائے وضو سے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. وہیں پر دنیاوی فوائد بھی بیان فرمائے کہ وضو کی وجہ سے آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے اور مختلف بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے. نماز کی وجہ سے، نماز اس کے اوقات متعین ہیں، اس وقت سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو نماز کے اوقات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دنیاوی فائدہ یہ رکھ دیا کہ ہماری زندگی کے نظام الاوقات بن جاتے ہیں. چنانچہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں تو عام طور پر ان کے ہر کام کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد عصر سے مغرب تک کا اتنا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت کے اندر فنا کام کر لے رہے ہیں. مغرب سے عشاء کا اتنا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر فنا کام کر لے رہے ہیں. یہ نظام الاوقات کا فائدہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے. اسی طرح صفوں کی ترتیب دیکھ لیجیے کہ شریعت نے حکم دیا کہ صفوں کو درست کیجیے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے. آج آپسی اتفاق کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بن رہی ہیں. کتنے روپے خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم اگر صحیح طریقے سے تم ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے. زکوٰۃ اگر تم حق پر ادا کرو گے تو معاشرے اور سماج میں جو اونچ نیچ کا فرق ہے یہ فرق ختم ہو جائے گا اور غریبوں کے دلوں میں مالداروں سے متعلق جو نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے. ہر حکم کو آپ لے لیجیے اور یہی جامعیت غیروں کے لیے اعتراض کا سبب ہے. بعض کل فہموں کے لیے، ٹیڑھی سمجھ رکھنے والوں کے لیے اعتراض کا سبب بن گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا، انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء. عجیب بات ہے، یہ تمہارے ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. وہ اس کو حقارت کے طور پر بیان کر رہے ہیں اور اعتراض کے طور پر بیان کر رہے تھے کہ یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے اور آدمی فطری چیزوں کو اپنے طور پر انجام دے دیتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض پر چراغ ہونے کے بجائے، غصہ ہونے کے بجائے بالکل حکمت کے ساتھ ان کو اس بات کی تعلیم دی اور ان کو سمجھایا کہ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھلائی، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا اور استنجا کرتے وقت ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں. ہمیں اس بات کی تیسری تعلیم دی کہ ہم 3 سے کم بھیڑے استعمال نہ کریں اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ہتھی سے اور نیل یعنی یہ پاخانہ وغیرہ، گوبر وغیرہ، ان چیزوں سے استنجا نہ کریں. اب بظاہر ایک معمولی سا حکم ہے، لیکن اسی حکم کے اندر اور ان تعلیمات کے اندر کس قدر حقوق سمائے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ نے جو پہلی تعلیم دی کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی رعایت ہوگی. اس لیے کہ کعبۃ اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مقیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اور جگہ سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلیات اس مکان کے اوپر اترتی ہے.
120 رحمتیں اس مکان کے اوپر اترتی ہے جو طواف کرنے والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر اور محبت کی نگاہ سے کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے، اس وجہ سے کعبۃ اللہ کی طرف استنجا کرتے وقت رخ کرنے سے یا پیٹھ کرنے سے منع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کی طرف نشاندہی کر دی کہ اللہ کے حقوق اس طرح ادا ہوں گے، اور فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اس میں آدمی کے اپنی ذات کے حقوق کی رعایت ہو گئی، اس لیے کہ شریف آدمی اچھے کاموں کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ کسی کو کوئی چیز دینی ہو، کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو اس کو پھر داہنا ہاتھ استعمال کرو۔ کھانے کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی بری چیز ہو، کراہت والی چیز ہو تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ناک صاف کرنی ہو تو اس وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح استنجا کرنا ہو تو اس وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے ذریعے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اس تعلیم کے ذریعے آدمی کے حقوق کی رعایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے آدمی کے حقوق ادا ہوں گے، اور فرمایا کہ 3 سے کم ڈھیرے استعمال نہ کرو۔ اہل عرب چونکہ عام طور پر ان کا گزارا کھجور پر اور سوکھی چیزوں پر ہوتا تھا، اس وجہ سے عمومی طور پر وہ لوگ ڈھیروں سے استنجا کرتے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ پانی استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ پانی کا استعمال ڈھیروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے اہل قبا کی جو تعریف کی گئی رجال یحبون ان یتطہروا، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی، تمہاری صفائی ستھرائی کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ڈھیروں کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ گویا عمومی طور پر لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، لیکن وہ لوگ پانی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے اگر تم 1 یا 2 ڈھیلا استعمال کرو اور بدبو کسی قدر باقی رہے گی تو اس صورت کے اندر تمہاری روح کو تکلیف ہوگی۔ گویا 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دے کر روح کے حقوق کی رعایت ہوگی، اور فرمایا کہ ہڈی سے اور لید سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو گوشت کھا کر ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، یہ ہڈیاں ہمارے بھائی یعنی جناتوں کی خوراک ہوتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گوشت چڑھا دیا جاتا ہے اور جنات اس کو کھاتے ہیں۔ اور جو لید گوبر ہوتا ہے، چوپائیوں کا پاخانہ ہوتا ہے، وہ جناتوں کے جانوروں کی خوراک ہوتی ہے۔ اگر تم لید سے یا ہڈیوں سے استنجا کرو گے تو اس صورت میں جناتوں کے اور ان کے جانوروں کے حقوق کی پامالی ہوگی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لید وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرما کر گویا ان مخلوقات کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت کے ہر حکم کے اندر کس قدر جامعیت پائی جاتی ہے اور لوگوں کے کس قدر حقوق، ایک معمولی سا حکم ہے لیکن کتنی مخلوقات کے حقوق کو اس کے اندر سمویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین، یہ شریعت جو اتنا جامع ہے، وہ ہمارے لیے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم پورے دین کو اور شریعت کے تمام شعبوں کو، عقائد کو بھی، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، معاشرت کو بھی یعنی آپسی رہن سہن کو بھی اور اخلاقیات کو اپنی زندگی میں داخل کرے، عملی جامہ پہنا ہے تو اس صورت کے اندر ہماری زندگی اور ہمارا عمل خود لوگوں کے لیے دعوت بن جائے۔ اب دیکھ لیجیے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے، یہ صلح حدیبیہ ہوئی سن ہجری 6 کے اندر،
تو اس سے پہلے 13 سال مکی دوڑ کے اور 6 سال مدنی دوڑ کے اتنے 19 سال گزرے تھے. جب صلح حدیبیہ کے لیے پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ 1500 صحابہ تھے یا 1400 صحابہ تھے. لیکن جب صلح ہو گئی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ آپس میں جنگ و جدال نہیں ہوگا اور ایک دوسروں کے ساتھ قتل و قتال نہیں ہوگا، تو اب مکہ والے مدینہ المنورہ آنے لگے اور مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کا آپسی رہن سہن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب تک تو ان کی آنکھوں پر دشمنی کا پردہ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے کترا رہے تھے اور مسلمانوں کے آپسی رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن جب صلح ہو گئی اور جب قریب سے انہوں نے مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 جانثاروں کا مجموعہ. ابھی تو 1400 تھے 2 سال پہلے، اور 2 سال ہی کے اندر 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ. اور اس کے 2 سال کے بعد یعنی سن ہجری 10 کے اندر جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر جو مجمع تھا تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کا مجموعہ تھا. یہ کیا بات تھی؟ اصل میں انہوں نے مسلمانوں کی معاشرت کو اور ان کی عملی زندگی کو قریب سے دیکھا نا، جس کی وجہ سے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. اور جو گردنیں تلواروں سے نہیں جھک سکی وہ گردنیں مسلمانوں کے آپسی رہن سہن، مسلمانوں کے آپسی معاملات کو دیکھ کر جھک گئی اور وہ لوگ اسلام لے آئے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو پورے طور پر اور دین کے تمام شعبوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. یہ نہیں کہ صرف عبادات انجام دے دی اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھیں، نہیں، بلکہ دین کے تمام شعبوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.